نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں کامیابی کے لیے عبادات کا ذکر فرمایا تو وہیں پہ اخلاقیات کو، معاملات کو بہت ہی واضح انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی انسانات کی عبادات اعلیٰ درجے کی ہوں لیکن وہ معاملات کا خراب انسان ہو، اخلاقیات کا گرا ہوا ہو، تو وہ عبادات کسی اور کے لیے کر رہا ہے کہ قیامت والے دن حق والے اس کی نمازیں اس سے اس طرح آ کے لے جائیں گے جیسے اس نے ان کے لیے پڑھی ہوتی ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درم دینار نہ ہو تو غریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں لے کے آئے گا کہ اگر اس کی نیکیاں پہاڑ پہ رکھی جائیں پہاڑ دب جائیں، لیکن زبان کا غلط بولنے والا ہوگا، معاملات کا خراب انسان ہوگا، تو حق والے آئیں گے اور اس کی نیکیاں لینے شروع کریں گے۔ کسی پہ اس نے الزام لگایا، کسی کی اس نے غیبت کی، کسی کے بارے میں برا بولا، کسی کو گالی دی، کسی کا ناحق پیسہ کھایا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی۔ اب یہ سارے جتنے بھی حقوق العباد سے متعلقہ چیزیں ہیں تو وہ بندے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے، لوگ اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ نیکیاں ساری لے جائیں گے حق والے، اور ابھی حقدار باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوگا کہ حق والوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں۔ زنا کسی نے کیا، اس کے اوپر لاد دیا، شراب کسی نے پی، اس کے اوپر لاد دی، نماز کسی نے چھوڑی، اس کے اوپر گناہ لاد دیا۔ اب یہ بندہ جس کی نیکیاں پہاڑوں پہ رکھی جائیں پہاڑ دب جائیں، اتنی ساری نیکیاں، نمازیں، تہجدیں، تلاوتیں، روزے، ذکر، اذکار، دعائیں، اتنی ساری نیکیاں لے کے آنے والا معاملات کی خرابی کی وجہ سے اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ تو اس لیے 3 چوکیاں ہیں قیامت والے دن، 3 چیک پوسٹ قیامت کے دن جو آئیں گی، اس میں کافر اور جو مسلمان کی چوکی، اس میں تو صرف مسلمان کا کلمہ دیکھا جائے گا۔ اس چوکی پر کافر بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ کلمہ ہے اس کو گزرنے دیا جائے گا، کلمہ نہیں ہے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آگے جو 2 چوکیاں ہیں، 2 چیک پوسٹ جو آگے ہیں، ان میں ایک حقوق اللہ کی چوکی ہے، وہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اتنی اللہ کی رحمت والا معاملہ ہوگا، اتنی اللہ کی رحمت عام ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اتنا عام ہوتے دیکھ کر شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ آج میری بخشش بھی ہو جائے گی۔
حقوق اللہ کی چوکی پر. اتنے بڑے بڑے گناہگار آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چل اس کو بھی معاف کر دو. اتنا بڑا گناہگار، 40 سال کا 50 سال کا نافرمان، حقوق اللہ کو ضائع کرنے والا، جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس کو بھی معاف کر دو. حتیٰ کہ آتا ہے کہ ساری زندگی زنا میں گزارنے والی فاحشہ عورت، ایک سجدہ اس کے ماتھے پہ نہیں، اور صرف نیکی کیا نکلی؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ چلو جاؤ، اس کی بخشش کر دو، اس کو بھی معاف کر دو. تو شیطان کو امید ہو جائے گی کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے. یہ حقوق اللہ کی چوکی کا معاملہ ہے. لیکن بھائیو دوستو، یہ جو حقوق العباد کی چوکی ہے، یہ چیک پوسٹ بڑی خطرناک ہے. یہ چیک پوسٹ بڑا سخت معاملہ ہے، اس پہ معافی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی. کیسے یا رسول اللہ، زنا سے بڑا گناہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب ایک آدمی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو جب تک جس کی برائی بیان کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اور غیبت کی کیا تعریف ہے؟ بہت آسان تعریف ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو بری محسوس ہو، اس کو ناگوار لگے کہ ہائے کاش یہ میرا بھائی میرے بارے میں یہ بات نہ کرتا، اس کو دکھ ہو. وہ برائی ہو، وہ مذاق ہو، وہ الٹا نام ہو، وہ کوئی بھی ایسی بات ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو ناگوار محسوس ہو، اس لیے غیبت ہے. اور غیبت کا گناہ اللہ نے کیا ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی کا بھائی فوت ہو گیا، اب اس نے اپنے بھائی کا غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اور سارے لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازہ پڑھا، پھر لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا، سلیٹیں لگائیں، مٹی اس کے اوپر ڈالی، دعا مانگی، واپس آ گئے. دوسرے دن پھر اس شخص جس کا بھائی فوت ہوا وہ شخص اپنے بھائی کی قبر پہ جائے، مٹی ہٹائے، سلیٹیں اٹھائے، بھائی کی لاش کو نکالے اور چھری سے کاٹ کے کھانا شروع کر دے. کیسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات. لیکن اللہ نے غیبت کو، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو بری محسوس ہو، اس چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، مزے سے لگے ہوئے ہیں. چوک میں 4 بندے کھڑے ہیں تو 5ویں کی غیبت ہے. مسجد کے اندر صف اول میں 2 بندے بیٹھے ہیں تو تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے. یہاں پہ کوئی شراب پینا شروع کر دے تو ہر بندہ اس کو ڈنڈے مار کے باہر بھگا دے گا، مسجد میں شراب پی رہے ہو. اور یہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو، تو کوئی بھی فکر مند نہیں ہوتا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان، یہ تمہارا دشمن، یہ ایسی جگہ سے تم پہ وار کرتا ہے کہ بندے کو نہیں پتہ چلتا کہاں سے نقصان کر گیا. دوسرے لوگ بھی مبتلا ہیں غیبت میں، چغلخوری میں، برائیاں بیان کرنے میں، لیکن یہ مرض دینداروں میں زیادہ پایا جاتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ اس نے دینداری تو چھوڑنی نہیں ہے، نماز چھوڑ گئی تو اس کو افسوس ہوگا، تلاوت کا ناغہ ہوگا تو اس کو افسوس ہوگا، ذکر چھوڑ گیا تو اس کو افسوس ہوگا. لیکن اس کی زبان سارا دن غلط چلتی ہے، برائیاں بیان کرتی ہے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتی ہے، اوروں کے بارے میں لب کشائی کرتی ہے، لیکن اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نماز نہ پڑھے، اللہ رحم کرے ایسا کوئی آدمی، لیکن اگر نہ پڑھے اس کی بخشش کا تو کہا جا سکتا ہے، کیوں کہ اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. لیکن کسی نمازی نے، نماز پڑھنے والے نے
तहज्जुद पढ़ने वाले ने, माथे पे मेहराब डालने वाले ने किसी मुसलमान की बुराई बयान कर दी तो इसकी बख्शिश, इसकी माफ़ी उस वक्त तक नहीं है जब तक उससे माफ़ी न मांग ली जाए। तो माफ़ी की सूरत ये है कि या तो उसको कहा जाए भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दे, आगे से मुस्कुरा दे तो भी माफ़ी है, आगे से ये कह दे ठीक है मैंने माफ़ कर दिया तो भी माफ़ी है। अगर सूरत ऐसी बन चुकी है कि अब वो उससे मुलाकात नहीं हो सकती, दुनिया से जा चुका है जिसकी गिबत की है, या वो मिल नहीं सकता, तो उसकी सूरत यह है कि उसकी तरफ से इस्तग़फ़ार करे, तिलावत कुरान पाक पढ़ के उसको हदिया करे, उसकी तरफ से सदका खैरात करे जितना हो सकता है, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसका गुनाह माफ़ फरमा देगा। यही सूरत हाल, किसी का पैसा खा लिया, अब वो नहीं मिल रहा जिसका पैसा खाया, तो उसकी तरफ से उतना पैसा सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में दे दे उसकी तरफ से। लेकिन जब वो मिल जाए तो फिर ये सदका खैरात काफी नहीं होगा, बल्कि फिर उसको दोबारा वापस लौटाना ये जरूरी होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त मामला है और हम इसमें बड़े बेपरवाह हैं, बड़े बेपरवाह हैं। ये हमारे करीब कमालिये की बात है। एक औरत अम्मा थी, ज़ईफ़ुल उम्र थी, फौत हो गई, तो उसके बेटे को ख्वाब में आई और 2 रुपये मांग रही थी, बेटा मुझे 2 रुपये दे दो। बेटे की आंख खुली, परेशान, उलमा कराम के पास गया, उनका कि अपनी माँ की तरफ से कुछ सदका खैरात करो। सदका खैरात किया, 100-200 जितना उसके अंदर हिम्मत थी। चंद दिनों बाद फिर अम्मा उसके ख्वाब में आई, बेटा 2 रुपये दे दो मुझे। बेटा फिर परेशान, फिर सदका खैरात कर रहा है, कई मरतबा ख्वाब में आई। उलमा कराम ये कह रहे हैं कि इसकी तरफ से सदका खैरात करो। एक दिन वो अपने घर की गली की नुक्कड़ पे सब्जी की दुकान से सब्जी ले रहा था, तो सब्जी वाला कहता है कि भाई बड़ी अच्छी थी तेरी वालदा, माशाल्लाह, किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं, बड़े अखलाक वाली सुलझी हुई खातून थी, मरने से 2 दिन पहले मेरे पास सब्जी लेने के लिए आई, तो मैंने सब्जी दी, 2 रुपये कम थे, मैंने कहा खाला कोई नहीं फिर दे देना, खाला कोई नहीं फिर दे देना, 2 रुपये की क्या बात है फिर दे देना। उसने ऐसे, आप उसके बेटे ने ऐसे माथे पे हाथ मारा, अच्छा तेरे 2 रुपये रहते थे, ये पकड़ो अपने 2 रुपये और मेरी माँ की जान छोड़ो है। तो ये जो लेन देन का मामला है, इसलिए फरमाते हैं कि भाई भाई बन के रहो, लेकिन मामलात अजनबियों की तरह करो, अजनबियों की तरह करो। तो क़यामत वाले दिन हकदार ऐसे हमारी इबादत ले जाएंगे जैसे हमने उनके लिए की होती है। बड़ा सख्त मामला है। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत जोर दिया है हकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ जितने भी हकूक हैं, और अहादीस के अंदर भी इसकी बड़ी ही ताकीद की गई है। हकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ जितने भी हक हैं उन पर हम खुसूसी तवज्जो दें कि मेरे ज़िम्मे किसी का हक न रह जाए, मैं किसी का हक तलफी करने वाला ना हूँ, किसी का हक ना मारूं, मेरा को हक मार दे, हक तलफी कर दे, मैं हजम कर जाऊं, बर्दाश्त कर जाऊं, सह जाऊं, पी जाऊं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत, कसम खा के फरमाया कि जो माफ करेगा अल्लाह उसको इज्जत अता करेगा। मेरी को हक तलफी करे मैं उसको माफ कर दूं, और मुझसे किसी से हो जाए नींद न आए जब तक मैं उससे माफ ना करवा लूं। ये आज का माफी मांगना और माफ करवा लेना बहुत ही आसान है, बहुत हल्का है, लेकिन अगर हमने आज माफ ना करवाया तो आगे का मसला बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।